السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہے نہیں میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بنارس چودھری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کے ممبر بھی ہیں، مختلف بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ راولپنڈی کے اندر آپ نے سیاست اسٹوڈنٹ دور سے شروع کی، سیاست کے دوران آپ نے پیپل پارٹی کو جوائن کیا، 35 سالہ جدوجہد آپ کی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے۔ بنارس چودھری صاحب سے پوچھیے جی۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں KNN کوہنور ٹی وی چینل کا، ان کی ٹیم کا، اور خصوصی طور پر افتخار علی بٹی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مختصر وقت کے لیے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا موقف پاکستان کے عوام کے پاس پیش کروں۔ سر، بات یہ ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس 88 جب میں میٹرک کلیئر کی تو اس وقت میں نے شروع کی۔ کالجز کے اندر جب میں گیا تو میں نے دیکھا اس وقت کلاشنکوف کلچر کا بڑا بول بالا تھا، تنظیموں کے اندر گروپ تھے، کالجز کے اندر پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، بلٹ کا زیادہ زور تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ذیلی تنظیم ہے جوائن کیا جائے تاکہ طلبہ کے حقوق کے لیے بات کی جا سکے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد تھی کالج یونیورسٹی کے اندر، جو طلبہ کے حقوق کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ اس کے علاوہ جو تنظیمیں تھیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ زیادہ بلٹ پہ یقین رکھتی تھی۔ ہم نے معاشرے کے اندر ایک چینج دینی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی حقوق کے اوپر، عوامی طاقت کے اوپر طاقت کا جذبہ رکھتی ہے، عوامی حقوق کے لیے اپنے جد و جہد کی۔ میں نے 88 سے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی تو اگلے ہی سال میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی جو شہر کی تنظیم تھی ڈویژن پنجاب میں، مجھے کالج کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ جب میں نے وہاں سے جد و جہد کی 2 سال، میں نے FA کرنے کے بعد جب 3rd ایئر میں گیا اس وقت مجھے راولپنڈی شہر کی تنظیمی امور پر ایز اے نگران رکھا گیا۔ میں جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی مقامی تنظیم اس نے میری کارکردگی مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی ونگ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کالجز کے اندر اس کے اوپر مجھے راولپنڈی شہر کا سینئر نائب صدر لگا دیا گیا۔ اسی طرح جذبہ اور جد و جہد جاری رکھی، چلتے رہے۔ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 2 سال کے بعد مجھے دوبارہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن راولپنڈی شہر کی جنرل سیکرٹری شپ دے دی گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے اندر ہم کئی دفعہ طلبہ کے حقوق کے لیے پابند سلاسل بھی ہوئے۔ 99 کا جو مارشل لا تھا مشرف کے دور میں، جب اس نے قبضہ کیا کالجز کے اندر، ہم نے ایز اے پروٹیسٹ جلسہ کیا۔ جب جلسہ کیا تو میرے ساتھ اب بھی پارٹی کے اندر جو نائب صدر ہیں ملک خالد نواز بوبی صاحب، وہ اور ملک عمران صاحب اور ساتھی مرزا محفوظ صاحب اور کافی ساتھی کالجز کے اندر ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ سر، اس گرفتاری کے بعد ہمیں اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا اور ہم نے صرف جلسہ کرنے کی پاماش کے اوپر ہمارے اوپر دہشت گردی کے FIR درج کر دی گئی، 7 ٹیررسٹ ایکٹ۔ اس کے اوپر ہمیں جیل کے اندر کافی مشکلات کا سامنا پڑا، لیکن میں اور میرے ساتھی اپنے عزم سے نہیں ہٹے۔ جیسے تیسے ضمانت ہماری ہوئی تو آگے مرحلہ چلتا گیا، تو مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسا خالد نواز بوبی ڈویژن کا صدر اور مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اسی طرح کئی سال تک جد و جہد کرتے رہے۔ میں اتنا لمبا مختصر اسی طرح جد و جہد کرتا جب میری کارکردگی کو دیکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جو اس وقت نائب صدر راؤ صاحب پنجاب کے صدر تھے، جو بعد میں مشرف کے ساتھ مل گئے، انہوں نے خالد نواز بوبی صاحب کو صدر PSF پنجاب اور مجھے وائس پریزیڈنٹ PSF پنجاب بنایا۔ کالجز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری جد و جہد جاری رہی۔ اس کے بعد مجھے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے فارغ ہوئے تو مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت صوبائی تنظیمیں بنائی پارٹی کی، جن راولپنڈی شہر کے اندر 4 صوبائی تنظیمیں تھیں، 11، 12، 13 اور 14۔
مجھے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے PP13 جس سے میں MP کے الیکشن کے لیے بھی انٹرسٹڈ تھا، 2 دفعہ پارٹی کو ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دی، انہوں نے مجھے کورنگ کینڈیڈیٹ بھی بنایا، وہاں مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ کئی سال تنظیمی امور پہ میں چلتا رہا، کرتے 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 میری کارکردگی دیکھتے ہوئے مجھے اسی صوبائی حلقہ PP13 کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ کئی سال کا عرصہ ہے، یہ نہیں کہ دنوں کے اوپر ہم آگے۔ اس کے بعد جدوجہد چلتی رہی، پھر پابند سلاسل ہوئے، میرے اوپر جھوٹی FIR قتل کی قائم کی گئی مشرف دور کے اندر، پھر ہمیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ پھر میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد اپنی جد و عوام کے اس وقت کالجز کے اندر میں جدوجہد کر رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کے ساتھ۔ پھر پریکٹیکل لائف میں آ گیا۔ پریکٹیکل لائف میں نے لوگوں کے حقوق کی بات کی، ہمارے اوپر قتل کا مقدمہ قائم کر دیا گیا، پھر پابند سلاسل ہو گیا۔ اس کے بعد ضمانت الحمدللہ جتنے بھی FIR ہو رہے ہیں بٹی صاحب، جتنے بھی FIR ہوئی ہیں میرے اوپر کم از کم 36 FIR ہیں، 36، اور کوئی بھی کرمنل ساری پولیٹیکلی ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور میں الحمدللہ باعزت طور پر بری ہوا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا اتنا اچھا اپنا تعارف کرایا، اسٹوڈنٹ لائف سے آپ پولیٹکس میں آئے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب اسٹوڈنٹ لائف میں کالجز میں جب ان تنظیموں پہ پابندی لگی تو آپ کی تنظیم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پیپل پارٹیز کی جو اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن ہے PSF، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کالجز کا اندر ماحول خراب ہو رہا تھا، اس لیے اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دوسری پارٹیوں کی بھی تنظیمیں آلریڈی موجود تھی، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، اصل بعد میں تھی۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF پیپلز پارٹی کا ذیلی ونگ تھا، وہ دراصل کالجز اور یونیورسٹی کے اندر حقیقی طلبہ کی حقیقی تنظیم تھی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے اس کے وقت کے حکمرانوں نے طلبہ کی تنظیم پر وہ پابندی لگائی، اور اس پابندی لگانے کے عوض جو دوسری طلبہ تنظیمیں وہ اس وقت ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتی رہی۔ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آئندہ بھی دے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، جمہوریت کے لیے ہماری پارٹی کے اپنے خاندان کی قربانی دی۔ میں آپ کو اپنا تعارف کرا رہا تھا کہ اس وقت پالیٹکس، اسٹوڈنٹ پالیٹکس نکل کے میں جب پریکٹیکل پالیٹکس میں آیا، میں نے اپنا صوبائی حلقے میں مجھے بنا دیا صدر، جنرل سیکرٹری اور صدر۔ اسی طرح یہ سفر جاری رہا بٹی صاحب، جاری کرتے کرتے جدوجہد عوام کے، پھر میں پبلک کے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی۔ اس میں پبلک پروٹیکشن سیل راولپنڈی شہر کا چیئرمین بھی تھا، جہاں بھی کوئی پبلک کے حقوق سلب کیے جاتے تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، اس کے اوپر بھی مجھے پابند سلاسل کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ میری نیت صاف تھی، لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرتا تھا، ہر دفعہ ہی میں پابند سلاسل، ہر دفعہ ہی مجھے باعزت طور پہ رہا کیا گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ داستان جیسے راولپنڈی میں 2 شاطیں بھی ہیں، بڑی شاطیں ہیں، محترمہ کی اور بھٹو صاحب کی، لیکن آج تک پنڈی کے اندر پیپل پارٹی کلین سویپ نہیں کر سکی۔ آج تک پنڈی میں پیپل پارٹی پنجاب میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ لیاقت باغ کا جلسہ محترمہ کا آخری جلسہ ثابت ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اڈیالہ جیل میں ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ لوگوں میں یا پیپل پارٹی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ آج تک پیپل پارٹی پنڈی کو اپنا گارڈ نہیں بنا سکی؟ افتخار علی بھٹی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے کبھی الیکشن فری کروایا ہی نہیں، کیونکہ میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ جب حاجی مشتاق صاحب، آغا ریاض الاسلام صاحب یہاں سے الیکشن لڑے، سٹارٹ میں ہمیں جیت آ رہی ہوتی تھی۔ اب میں بھی الیکشن لڑا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا RO کا کیا رول ہوتا ہے الیکشن کے اندر۔ 8 کے بعد رزلٹ چینج ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی کا تسلسل آپ نے دیکھا ہے کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا، ہمارے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ RO الیکشن تھے، یہ RO الیکشن تھے، میں نہیں مانتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ RO کیا ہے ہیں۔ اس کے بعد سارے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شور کیا یہ RO الیکشن ہوئے ہیں، اور اس وقت لنک ڈاؤن کر کے رزلٹ ایک مخصوص لوگوں کو کیا، مخصوص لوگوں کو دیا گیا ہے۔ بٹی صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ ہمیں فری الیکشن دیکھیں تو دیکھیں نا، کیوں نہیں؟ ایسی بات۔ دوسری بات، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ نے جو کہا کہ اس کے بعد بھی کلین سویپ نہیں کر سکے، کیوں نہیں؟ عامر فدا پراچا صاحب راولپنڈی سے الیکشن جیتے،
اشتیاق احمد مرزا صاحب الیکشن ایم پی اے کا جیتے جہاں سے میں انٹرسٹڈ رہا, زمرد خان صاحب الیکشن جیتے, اسی طرح اور بھی ہمارے ساتھی جیتے. آخری دفعہ یہ دمیال کے ہمارے سید ذاکر حسین شاہ صاحب مرحوم ہیں, انہوں نے ہارے بھی ہیں, حالانکہ روایا گیا اسے راجہ بشارت صاحب غالباً جیتے. اس وقت انہوں نے 47,000 بٹی صاحب ووٹ لیے تھے, ہار کے کوئی اتنا ایم پی اے کا امیدوار جتنے ووٹ لیے. لیکن آخر میں کیونکہ ہم ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں گے, ہمیں کبھی بھی فری الیکشن نہیں دیا گیا. سر جب بھی فری الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 لیاقت باغ تشریف لائی, میں ادھر موجود تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کلپ کے اندر, میں ہی ریسیو کر رہا ہوں. جب وہ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں عوام کے درمیان جاؤں گی, جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے. اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو منع کیا گیا کہ آپ نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب بھائی اگر آپ کو پتا تھا جان کا خطرہ ہے تو آپ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ جو سردی کے اندر نیچے گھاس کے اوپر میرے ورکر, پاکستان کی عوام, خواتین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے حقوق کے لیے لیاقت باغ آؤں گی. اور وہ آئیں. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا 92 کا لانگ مارچ کا جب اعلان کیا تو پورے اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہا تھا, اس وقت بھی لیاقت باغ کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا تھا, جگہ جگہ رکاوٹیں لگائی گئیں. میرے گھر کے اوپر پولیس نے دعویٰ بولا اور دروازے تک توڑ دیے اندر گھس کے گرفتاری کے لیے. لیکن ہمیں ہدایت تھی, قیادت تھی, پاکستان کے حقوق کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے. اس پر پانی چھوڑ دیا گیا. بٹی صاحب یہ آن ریکارڈ دیکھیں, یہ میں کہوں اسٹریپ دیکھیں, لیاقت باغ کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا, ادھر سے سیل کر دیا گیا, زنجیریں لگا کے گیٹ بند کر دیے گئے, پورا شہر سیل تھا لوگوں کو اندر. اس کے باوجود محترمہ اپنی گاڑی پہ آئیں, اس گاڑی کو ہٹ کر کے اس دروازہ جس کے اوپر انتظامیہ نے لاک کیا ہوا تھا, بڑی بڑی زنجیر لگا کے ہٹ کر کے تو اندر آئیں. اور لوگوں کو انہوں نے بتایا اس وقت کے ڈکٹیٹر کو یا ظالم حکومت کو کہ میں عوام کے میرا اور عوام کے درمیان آپ فاصلہ کم نہیں کر سکتے, میری محبت عوام سے کم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب اتنی جدوجہد کی, ہمیں فری الیکشن کرا کے تو دیکھیں, انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے. اچھا ایک چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں فری الیکشن نہیں ہوئے, تو 5 سال پیپل پارٹی کی بھی گورنمنٹ بنی ہے, مرکز میں آپ نے گورنمنٹ کی ہے, ٹکا کے آپ نے گورنمنٹ کیا مرکز کے اندر, تو اگر وہ فری الیکشن نہیں تھے جب آپ کی گورنمنٹ بنی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, الیکشن کس فل نہیں نا, میں کہیں ریگنگ کرتے ہیں نا جی. پہلے تو میں اپنی طرف سے آخر تک بھول گیا ہوں, اس کے بعد تھوڑا سا اس کا جواب میں بعد میں دوں. اس کے بعد پھر میں راولپنڈی شہر, پاکستان پیپلز پارٹی کی راولپنڈی شہر کی تنظیم میں میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے پاکستان پیپلز راولپنڈی شہر کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنایا. 3 سال میں اس کے اوپر میں نے کام جاری رکھا. جب ایک نئی ٹیم سازی کی, میری جدوجہد کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر راجہ پریشرف صاحب نے اور قیادت نے جو مرضی, انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح سینٹرل کمیٹی کے ممبران ہیں, اس طرح پنجاب کونسل کے ممبران ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. میرے ساتھ سینئر ساتھی تھے, مجھ سے خالد نوابوی میرے ساتھ پی ایس ایم پریزیڈنٹ تھے, میں وائس پریزیڈنٹ تھا, پھر میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں. اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا راجہ پریشرف صاحب اور قیادت نے, اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کا ممبر بنایا, جو ابھی تک میں قائم ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہی کلین سویپ, میں کہہ رہا ہوں کسی جگہ کے یہ انتظامیہ ریگنگ کرتی ہے. مین شہری کے اوپر ان کا کنٹرول رکھنے کے لیے اپنے من پسند لوگوں کو چتوانے کا پورا کردار ادا کرتے ہیں. بھائی میں الیکشن لڑا ہوں 2015 میں بلدیات کا, مجھے پتا ہے کہ جو پریزیڈنگ آفیسر ہے وہ کیا رول ان کا ہوتا ہے, یہ آگے چل کے اس کو بھی بتاؤں گا, یہ ایسی کوئی بات نہیں. ہاں دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس وقت ہماری 97 صوبائی سیٹیں تھیں, ہمارے پاس کاف لیگ کے لوگ بھی آنے کے لیے تیار تھے, آزاد بھی تیار تھے, لیکن جو ہمارے قائد ہیں آصف علی زرداری صاحب, جنہوں نے کھپے کا نعرہ لگایا, انہوں نے کہا جن کا مینڈیٹ ہے ہم انہی کو دیں گے. ہم نے نون لیگ کے ساتھ اطاعت تھا, اس کو ان کو
पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने की दावत थी, ना कि हम मांग तांग के जिस तरह ये सिलेक्टेड जो इमरान की हुकूमत थी मांग तांग के ले गए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने उनका जो मैंडेट था उनको तस्लीम किया और हम उनके साथ चले और उनको आगे चलाया, और अब भी हम PDM के ज़ेरे तमाम उनके साथ चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो मसाइल में गिरे उनको निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसफ अली जरदारी की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बमर से इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से पूछेंगे कि रावलपिंडी के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्या क्या काम किए। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि बनारस चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जाले कारकुन है। रावलपिंडी के अंदर से सियासत का आगाज़ शुरू किया, पंजाब लेवल तक सियासत की। बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शाना बेशाना खड़े रहे, लियाकत बाग का वाक़या हो या कारसाज का वाक़या हो, आप हर वक्त बेनज़ीर के साथ अपनी कायद के साथ शाना बेशाना खड़े रहे। सर ये बताएं कि अभी जैसा मौजूदा हालात जा रहे हैं, जैसे जरदारी साहब इस टाइम मुल्की सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप क्या समझते हैं कि पीपल पार्टी का आने वाला जो दौर है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? बेहतर दौर है जी इंशाल्लाह। आप देखें कि कभी भी हमारी क़यादत ने कुर्बानियाँ दी, उसके बावजूद हमने अदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोले, ना हमारी क़यादत बोली, जरदारी साहब भी कभी नहीं बोले, ना बोलेंगे। इसके बावजूद ये देखें जो मौजूदा इमरान नियाज़ी साहब है, जब इनको मांगे ताने की सियासत लेके बना के इनको PM बनाया, ज़रा सा अदारों ने हाथ उठाया, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। फ़ौज हमारी है, हम अदारों के साथ हैं, फ़ौज आवाम की है। दूसरा आप देखें कोई लीडर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बैठ के किसी को ललकारा हो? हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर खड़े होकर कहा यह गुजरात का कसाई है, और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब मुजाहरे शुरू किए तो फिर पाकिस्तान की अवाम ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हक़ में बयान भी दिए, प्रोटेस्ट भी किया और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है। आसफ अली जरदारी भुट्टो साहब के दामाद हैं। ये कुर्बानियाँ देने वाला ख़ानदान है जनाब। ये जिस तरह ये मांगे तांगे की हुकूमत लेके ज़रा जब डिस्टर्ब हुए तो इनके लोग भाग गए। ये क़यादत है, ना ये अवाम को छोड़ते हैं, ना अपने वर्करों को छोड़ते हैं, और ना ही अवाम अपनी लीडरशिप को छोड़ती हैं। आइंदा भी कभी ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को कौम के लिए, इसके मसाइल को मसाइलिस्तान से निकालने के लिए, याद रखना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किरदार अदा करेंगे और इस मुल्क के मसाइलिस्तान से इसको निकालेंगे। अच्छा सर, एक बात है, एक सवाल है, शेख रशीद साहब के ऊपर बात की जाए, पिंडी बॉय भी कहा जाता है, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो या निजी महफिल हो, वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब का वो बहुत तज़किरा करते हैं। बात का उनको के कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज़ किए जाते हैं जो कैमरे के सामने मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं एक नेशनल लीडर के बारे में ये बातें करना और फिर उनकी मजाक उड़ाना, तो क्या समझते हैं कि शेख साहब क्यों ये कहते हैं, वो क्यों कहते हैं बिलावल साहब आए मुझे राज़ी करने के लिए? बात देखें, कभी अगर ये नेशनल लीडर होते, इनकी ऐसी तरबियत होती, कभी बिलावल भुट्टो साहब ने उनको जवाब दिया? मेरा तो उनको पर यही आपको सवाल का जवाब है, जिनकी जैसी तरबियत हुई हो ऐसे ही वो अल्फाज अदा करते हैं। अगर इस चैनल के वसासत से मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, आइंदा अगर हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो हम लाल हवेली के बाहर एहतजाज करेंगे। आज तक आपकी पीपल पार्टी लाल हवेली राजा बाजार में के अंदर मौजूद है और गढ़ है रावलपिंडी में सियासत का, आज तक आपकी पीपल पार्टी लाल हवेली के मुकाबले में सियासत क्यों नहीं पिंडी में कर सकती? क्यों नहीं कर रहे थे जी? उस वक्त बेहतरीन आगा रियाजुल इस्लाम साहब मरहूम राबिया मंजिल में बैठ के मुकाबला करते रहे हैं। वो इलेक्शन जीते हैं MPA का नीचे से, जब वो इलेक्शन सूबाई भी लड़ रहे थे, हमेशा मुकाबला किया है, लेकिन हम अवाम की ताकत से आगे जाते हैं। वो अदारों की ताकत से हमारे ऊपर हमेशा मुसल्लत किए गए। आप उनको देखें ना, वो कहते हैं मेरा भाई कोई जगह नहीं है पिंडी वालों से,
ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, है जी इस्लाम आबाद वाले से कोई झगड़ा नहीं, इट्स मीन कि हमेशा उनके ऊपर उन्होंने साए पे साया रखा। बगैर साए के इलेक्शन देख लेना लड़के, एक दफा ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पूरी पीपल्स पार्टी, ये हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेजेंट हाउस में थे, उसके पास गए थे कि ये बंदे यहाँ मेरे साथ चले, और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसके साथ दिया। जब भी पाकिस्तान पीपल्स मेयरशिप का इलेक्शन हो, वो पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी इसने मिन्नत तरला की, जब भी ये गिरा होता है, हम इसको उठाने वाले हैं। ठीक है, हम गिरे को नहीं गिराते, हमारी क़यादत ने उस वक्त फैसला किया और भरपूर तरीके के साथ उसके साथ चले थे। उस वक्त गालबन इनके हाजी परवेज साहब उम्मीदवार थे या शकील अवान, मेरा ख्याल है हाजी परवेज साहब थे। ये उस वक्त जितनी वोट इनको मिली है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का दिल माथा वसी है, हम कबूल करने वाले हैं, भगाने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हम मुल्क की कौम की खातर हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे अवाम के मसाइल में इजाफा हो, हम अवाम को मसाइल से निकालने के लिए आए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि जैसे तरक्याती कामों की अगर बात की जाए, 5 साल आपने भी हुकूमत की मरकज़ में बैठ के, दूसरी तरफ पंजाब में नून लीग थी, तो आपके दौर में रावलपिंडी के लिए क्या क्या तरक्याती मंसूबे लाए गए जो इस टाइम रावलपिंडी में देखे जा रहे हैं? देखें जी, सबसे बड़ा मंसूबा रावलपिंडी के अंदर ये जो अभी अपनी झंडियाँ लगा रहे हैं टीबी हॉस्पिटल, ये किसने दिया? ये वफाकी हुकूमत ने दिया, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया। ऑन रिकॉर्ड देखें ना जी, इसके ऊपर जितने फंड्स हुए वफाक के अंडर हुए। उसके बाद गरीबों के लिए ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बेनज़ीर प्रोग्राम शुरू किया गया। क्यों नहीं हमने काम नहीं किए? ये जो रावल रोड है जिसके ऊपर आप देखते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड देखें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई तो उस वक्त उन्होंने पीपल्स प्रोग्राम के तहत ये तरक्याती काम करवाए हैं जिसका नाम रावल रोड रखा गया है। ये उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा उस वक्त एयरफोर्स के, गालबन एयरफोर्स के पास गई थी कि ये हमें जगह दे, लोगों को बड़े मसाइल हैं। ये एयरपोर्ट का हिस्सा था। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ जाके गुफ्तगू करके, मुज़ाकरात करके ये लोगों के लिए ये सड़क मंजूर करी और बनवाई, और देखें आज लाखों लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये उसके बाद बेनज़ीर प्रोग्राम का नाम चोरी करके जो इमरान हुकूमत थी उसने एहसास प्रोग्राम रख लिया। मुझे बताएं एहसास प्रोग्राम के अंदर किन किन को रिलीफ मिला है? को पता है? वो तो कह रहे हैं बेनज़ीर प्रोग्राम में बड़ी करप्शन हुई है। करप्शन हुई होती तो 5 साल या 4 साल या 3 साल ये साबित करता। जिस के ऊपर इमरान नियाजी साहब ने, हमारी लीडरशिप हो या पीडीएम की लीडरशिप हो, जिस के ऊपर उन्होंने मुकदमात कायम किया, कोई और भी एक भी सबूत पे तौर पेश किया या उनको सबूत दिया, सब बरी हो रहे हैं। अभी देखिए नायब ने कह दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, भट्टी साहब, ये अपने मुखालफिन को तकलीफ देने के लिए, खा सनाउल्लाह साहब हो, खा हमारी लीडरशिप हो, कोई भी हो। ये देखें ना, अभी परवेज अशरफ साहब भी और गिलानी साहब कल परसों बरी हुए हैं। नायब के ऊपर के क्या रोजगार देना जुर्म है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अब भी रोजगार जो निकले उनको निकालेंगे। जनाब परवेज अशरफ साहब ने वापडा के ऊपर नौकरियां दी, उनके ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया गया। उसके ऊपर बाबर वान का भी नाम था, जब उनके साथ मिले उनको बरी। लेकिन हम अदालतों पे ऊपर एतमाद करते हैं, अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है। क्या आप बताएं रोजगार देना बुरी बात है? पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालना बुरी बात है? ये कभी भी नहीं हो सकता। इसने आज तक जितना भी क्या अपनी ज़ाती अनाद रख के क़यादत को, पीडीएम के अंदर जो क़यादत के जो लोग हैं उनके ऊपर जैली मुकदमात कायम किए और अभी तक एक भी साबित नहीं हो सका। ये नफरत की सियासत करते हैं, ये वोटिंग की सियासत करते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को ये कबूल नहीं है, ये बदतमीजी की सियासत करते हैं। हर बंदे की इज्जत रिस्पेक्ट है जनाब। तो इंशाल्लाह अगर इन्होंने इसी तरह ये पीडीएम के ज़ेर तमाम जो पीडीएम के कायदीन हैं उनके खिलाफ इन्होंने जो गलत ज़बान इस्तेमाल की, तो हम ये नियाजी के जो भी हैं ये रात को बैठ के सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, इनको अवाम का कोई डर नहीं, हम इनको भरपूर जवाब देंगे। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे आप पीडीएम की बात कर रहे हैं
پی ڈی ایم سے پہلے جب آپ کی سیاست الگ الگ تھی، الگ الگ پارٹیوں کے اوپر تھی پی ڈی ایم بننے سے پہلے، تو اس وقت اور اب کے جو آپ کے حریف ہیں، جو اس ٹائم کے حریف تھے آج کے دوست ہیں، ان سے ملنے میں کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ پہلے سیاسی بیان دیتے تھے اور آج کی ملاقاتیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اب شرمندگی نہیں محسوس ہوتی ایک دوسرے سے ملنے؟ یہ غالباً آپ نون لیگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کے تمام لوگوں پی ڈی ایم کے دیکھیں تمام پارٹی اپنے جو اختلافات تھے عوام کی خاطر ہم نے ختم کیے ہیں نا، کوئی ذاتی تو اختلاف نہیں تھا، ہم تو عوام کی بات کرتے تھے نا۔ جی اس جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے ملک کی معیشت کو ڈبو دیا ہے۔ اگر ہم اپنی ضد اور اپنے اختلافات کو قائم رکھتے ملک نہ دیکھتے، سیاست بعد میں دیکھتے، ہم نے ریاست دیکھنی ہے، ریاست بچانی ہے، ریاست کو بچا رہے ہیں، اور مزید جو دلدل کے اندر اس نے گھسیڑی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے اس کو نکالنے کی بھائی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اگر یہ لانگ مارچ کامیاب ہو جاتی تو پھر کیا لائے عمل طے کرتے ہیں؟ یہ نیازی صاحب کا جو لانگ مارچ جو لاسٹ ٹائم پنڈی میں آیا، جی میں راولپنڈی شہر کا رہنے والا ہوں سر، اس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو وہاں بلایا۔ آپ کو پتہ ہے چاندنی چوک سے لے کے 6 روڈ چوک تک آپ اگر پنڈی میں گئے ہیں تو کتنی جگہ ہے؟ یہ غالباً اگر چاندنی چوک سے ہم پیدل چلے بھائی 6 روڈ تک 5 منٹ ٹوٹل لگتے ہیں، پیدل گاڑی میں 2 پیدل 5 منٹ، میں زیادہ بتا رہا ہوں 5 منٹ لگتے ہیں۔ 5 منٹ کی حدود میں کیسے لاکھوں بندے آگے؟ انہوں نے پورے پاکستان سے کے پی کے سے ساری گاڑیاں لائیں۔ میں راول روڈ کے پاس رہتا ہوں جو بے نظیر شہید ہاسپٹل کے پیچھے گراؤنڈ ہے، یہاں ہزاروں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، وہاں پارک کی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ باہر نہیں سکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ 5 سے 10 ہزار بندے ہوتے اگر کرتے ہیں۔ ہم نے لیاقت باغ میں ہمیشہ جلسے کیے ہیں، عوام کو وہاں بلایا، عوام محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم عوام کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں بھائی۔ آپ آن ریکارڈ دیکھیں، کسی پی ٹی آئی والے کو میرے ساتھ بٹھائیں کہ چاندنی چوک سے لے کے 6 روڈ چوک تک آپ نے ایک پنڈال بنایا ہوا تھا، وہ بھی سنگل، اگر ڈبل بھی کر لیں تو کتنے بندے تھے؟ جی سر، یہ بتائیں جیسے بات ہو رہی تھی اب انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بتائیں کہ پروگرام میں کہا گیا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، عوام تک پیسہ نہیں پہنچا ہے۔ 7 پروگرام کے بارے میں اس کے کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی، پہلے بھی بٹی صاحب آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، ابھی تک کوئی ثابت ہوا ہے؟ اس وقت جب بے نظیر انکم سورس پروگرام شروع کیا گیا تو زرداری صاحب نے ایکول سب کو فارم دیے، یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو، انہوں نے نون لیگ کے جو بھی رہنما تھے یا نون لیگ کے ایم پی ایم نے ان کو بھی وہ پروگرام کے فارم دیے کہ غریبوں کو دیں۔ ہم ذاتیات کی بات نہیں کرتے، ہم نے 90 لاکھ لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر پردے سے ان کو پہنچایا، بے پرد نہیں کیا، گھروں کے اندر جا کے ان کو پہنچایا کہ یہ اپنے مسائل جو تھوڑا بہت اس کا گورنمنٹ اکاموڈیٹ کر سکتی تھی لوگوں کو کیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کریں کرپشن کو ثابت کریں نا، ابھی تک ابھی بھی ادھر اس کا کبھی احساس پروگرام نام رکھتے ہیں، کبھی کیا رکھتے ہیں، چل تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہی نا، بی بی شہید کے نام سے چل رہا ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے۔ کرپشن ان کے ذہنوں میں ہے سر، ان کے دلوں میں ہے، کیونکہ یہ آئے یہ جب ان کو لایا گیا، سلیکٹڈ حکومت کو لایا گیا، یہ عوام کی طاقت سے تو نہیں آئے تھے نا، یہ تو مانگے تانگے کی حکومت تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں، پہلی اسمبلی کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کو نہیں گرنا آپ کے اپنے وزن سے ہے، اور پھر موقع آپ نے دیکھا ہے، جو مانگے تانگے تھے اپنے مفادات لے کے وہ بھاگ کے اس کو اکیلا چھوڑ گئے، کیوں کہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے، وہ سلیکٹڈ لوگوں نے ان کو لایا تھا۔ یہ عذاب پاکستان کے اوپر مسلط کرنا تھا۔ دعا کریں، ہمیں ریاست بچانے نکلے ہیں، پی ڈی ایم کی قیادت ریاست بچانے نکلی ہے، اس کو 1.5 سال ہو دیتے یہ ملک کو ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ جتنا عرصہ رہا ہے، کبھی دیکھیں پٹرول کم کیا، ابھی پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں نون لیگ کے ڈار صاحب، انہوں نے 10 روپے کم کیا، کبھی اس نے 1 روپیہ بھی کم کیا ہے۔ کاش آپ میرے انٹرویو میں کسی پی ٹی آئی والے کسی کارکن کو بلاتے، میں اس کو سوال بھی کرتا، جواب بھی لیتا۔ پاکستان کے اندر ایک ہی پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سارے وہیں سے لوگ نکل کے دوسری جماعتوں میں گئے ہیں، کیوں؟ جب انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنے شروع کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 کے اندر
لیاقت بہار کے اوپر دہشت گردوں کو للکارا اور انہوں نے کہا کہ میں سوات سے پاکستان کا پرچم نہیں اترنے دوں گی. لوگوں کو سمجھ لگی یہ بی بی شہید کیا کہہ رہی ہیں. ان کو پتا تھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے کہ دہشت گرد سوات تک آ چکے تھے, اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے. وہاں آپریشن ہوا, ہماری پاک فوج نے کیا, عوامی فوج نے کیا, اور اس وقت کے لاکھوں آئی ڈی پیز جو مہاجر آئے ان کو بیت المال کے ذریعے زمرد خان صاحب نے سنبھالا, اس وقت کی حکومت نے سنبھالا کہ ان کو عزت سے گھروں کے اندر آباد کریں اور کیا خدمت کریں. ہماری قیادت نے بھائی اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے. دہشت گردی کا خاتمہ کیا, بے روزگاری کا خاتمہ کیا, کالج تعلیمی اداروں کے اندر جو منشیات اور کلاشن کول کلچر تھا اس کو ختم کیا, باعزت روزگار دیا اور آئندہ بھی دیں گے. ان کو یہ بار بار نیازی حکومت کہتی تھی الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. الیکشن جب تم بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی توڑ کے چلے جاتے نا. ابھی جج صاحب کو تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. کئی لوگ جج صاحب کو بھی کہتے ہیں تھر تاریخ پہ تاریخ. اس کو کہے توڑے اسمبلی. یہ بلیک میلنگ کے اوپر آیا ہوا ہے. اس کو وہ جو مراد مل رہی تھی وہ پروٹوکول تھے ان سے محروم ہو گیا ہے. جادوگرنی کے ذریعے, جادوگرنوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول کرتے رہے. کبھی توشہ خانہ کا مال کھا گئے, کبھی کس چیز کا مال کھا گئے, کبھی کیا سکینڈل, میں تو بات بھی نہیں کر سکتا. ہماری مائی بہنیں بھی ہیں, کسی کی عورت کے بارے میں مجھے زیب نہیں دیتا. اس کی دیکھو یہ ملک کا پی ایم تھا, کیسی حرکتیں ہیں, یہ ملک کی خدمت کرنے والی ہیں. ایسا رنگیلا وزیر اعظم ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ اللہ ہمیں دکھائے. اب اس کو پروٹوکول سے نکل کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہر وقت پروٹوکول کے اندر گھومتا تھا. عوام کے مسائل بھائی اس کو کس طرح پتہ ہے. آپ کو ایک اور بہو ہسٹری کی بات, پاکستان کے اندر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی, آپ تو ہر بندہ کرپشن کی بات کرتا. اس وقت یہ آن ریکارڈ ہے, آپ ہسٹری دیکھیں, میرے سامنے بلائیں, کہ جو آدمی اس وقت بھٹو صاحب نے کرپشن کی کیسوں سے نکال کے باہر کیے تھے اس کے اوپر ان کے والد محترم تھے. مرحوم کے بارے میں بات کرنے مجھے زید نہیں دیتا, لیکن یہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ان کی آن ریکارڈ ہے ڈیڈی کو کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا. یہ کتنا بڑا رئیس تھا, آج اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کرپشن تو اس کے اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے. اس نے ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. اللہ نہ کرے یہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک, تو پاکستان کی عوام کدھر جائے گی, غریب کدھر جائیں گے. ان کو سنبھالنے کے لیے پی ڈی ایم بہتر اقدامات کر رہی ہے, اور ان کو آصف علی زرداری صاحب جو ہماری قیادت ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب قیادت ہے, بہتر طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سنبھالا دیا ہوا ہے اور سنبھالا دیں گے اور ملک کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ناز چودھری صاحب سے مزید گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی بنارس چودھری صاحب کے ساتھ, چودھری صاحب راولپنڈی کی پیپل پارٹی کی ایک اثاثہ ہیں, پنڈی میں بڑا کام کیا. چودھری صاحب ایک بات ہے, اتنی ورکنگ کی آپ نے, مختلف پارٹی عہدوں پر رہے ہیں, لیکن آج تک آپ کو پارٹی نے موقع نہیں دیا کہ آپ ضلعی لیول پہ یا صوبائی لیول پہ اسمبلی میں جا کر یا کسی اور فورم پہ چیئرمین یونین کونسل یا ایم پی اے کی سیٹ پر آپ لا کر آپ کو کی آواز کو اوپر تک پہنچانے کے لیے کوئی فورم نہیں دیا گیا. نہیں, فورم تو قیادت دیتی ہے. قیادت وسیع ذہن رکھنے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ کہاں ڈیزرو کرتا ہے. ابھی اگر قیادت نے مجھے سمجھا ہے کہ میں پنجاب لیول تک آ گیا ہوں, میں ڈیزرو کرتا تھا تو مجھے بنایا گیا نا. راولپنڈی, پورے راولپنڈی سے, ہیں جی, پورے راولپنڈی سے جہاں لاکھوں کی آبادی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہزاروں کارکن ہے, عوام ہے وہاں. خالد نواز دھوبی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کا ممبر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو امی میں موجود ہوں, جہاں قیادت سمجھے گی میں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات جو آپ نے, میں نے اس دفعہ صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے. جو آنے والے 2023 کا الیکشن ہے نا,
انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی منو تسلیم بھی کروں گا. اگر قیادت نے مجھے سمجھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں الیکشن لڑتا ہوں، میں عوام کی بات کرتا ہوں، تو مجھے وہ پارٹی جب ٹکٹ دے گی تو میں پہلے سے بہتر طور پر خدمت کر سکوں گا. اچھا، ایک طرف اگر دوسری طرف دیکھا جائے، پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جن کو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیپل پارٹی کے جیالوں کو بہا کر لے جائیں گے، ہماری سونامی ایسی آئے گی کہ پیپل پارٹی کے جیالے نظر نہیں آئیں گے. آپ بابے ہیں اور وہ یوتھ ہے، یوتھ کا بابوں کا کیسے مقابلہ ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے، یوتھ بادشاہ ہیں. آپ دیکھو اپنے گھروں کو انہوں نے مجبور کیا. پہلے تو میں پی ٹی آئی کے، مجھے یہ بتائیں جو موجودہ پی ٹی آئی کے راولپنڈی کے جو ایم پی ہیں، مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی کے ہیں؟ میں ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں. چودھری عدنان صاحب پہلے کاف لیگ میں تھے، وہاں سے پھر کدھر گئے؟ اس پر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے بھائی ہیں، پہلے وہ جمعیت میں تھے، جماعت اسلامی میں تھے، وہاں سے کاف لیگ میں گئے، وہاں سے اٹھے، بینیفٹ دیکھا پی ٹی آئی میں چلے گئے. راشد حفیظ صاحب ہیں ہمارے، یہ بھی راولپنڈی شہر کے اچھے بھائی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پہلے وہ نون لیگ میں تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آ گئے ہیں. اور یہ اعجاز خان جاجی صاحب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پنڈی میں دوستانہ برادرانہ ماحول رکھا ہوا ہے. وہ بھی جاجی صاحب پہلے نون لیگ میں تھے، اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کوئی ایک بندہ بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، وہ جو سٹل کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، ساتھی 90 سے کھڑے ہیں. کوئی ایک بندہ بتائیں مجھے جو کہ ہم پی ٹی آئی میں تھے. یہ تو دیکھا ہے، ایک بہار آئی ہے، ایک لہر میں آ گئے ہیں اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے جماعتوں کے اندر گھس کے یہ کوئی عوامی خدمت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بٹی صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے یا مقامی ایم این اے ہیں لال ویلی والے صاحب، یہ دیکھنا جب ان کا کشتی ڈولے گی یہ سب سے پہلے چھلانگ ماریں گے. یہ سب سے پہلے چھلانگ ماریں گے کسی بھی سیاسی جماعت میں. کیا پتا پاکستان پیپلز پارٹی تو میں پیپل پارٹی ان کو قبول کر لے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کے اوپر کسی لوٹے کو ترجیح نہیں دیتے، نہ دیں گے. جو چیئرمین صاحب کے بارے میں وہ باتیں کرتے رہے پیپل پارٹی کے، اس کے بعد بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا، پہلی تو بات ہے قیادت جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کے اوپر کسی لوٹے کو ترجیح نہیں دیں گے. دوسری بات جو اپنی کو لوز ٹاک کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، ہمیں قیادت سمجھایا ہوا ہے، ہم بالکل اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. جن کی جیسی تربیت ہوتی ہے ایسے وہ جواب دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں سر کہ جیسے دوروں کے اوپر آپ آگے بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب نے گجرات کا قصائی کا اس کو مودی کو، تو کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بیان دینا اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل لیول پر مظاہرے ہوئے پاکستان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی کیے، آپ کے کارکن باہر نکلے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نا، فرق کیوں نہیں پڑتا جی. جب بلاول صاحب نے اس سے پہلے انڈیا کے اوپر چلے پچھلی دور بات کریں، شاہ محمود قریشی صاحب دورے کرتے رہے ہیں پورے ملک کے، کبھی انہوں نے انڈیا کے وزیر خارجہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے؟ وہ ہماری قیادت ہے، ہمیں فخر ہے، پاکستان کے عوام کو فخر ہے. بلاول بھٹو نے ان کو، بلاول بھٹو صاحب نے گجرات کا قصائی کہا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. دوسرے دنیا کی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں سر بٹی صاحب، یہ پچھلے دنوں ہمارے مقامی میں نے کہا جی 2 روپے عیاشیاں کر اتنے کروڑ پہ لگا دیے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے. یہ واحد وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے جو کم عمر وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ان دوروں کے اوپر اپنے ذاتی جیب سے ٹکٹ کے خرچات کیے، ہوٹل کے خراجات کیے. 1.5 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ثابت کرے نا، آن ریکارڈ ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہماری قیادت نے، ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. ہماری قیادت نے قربانی جان کی بھی دی ہے، مالی بھی دے رہے ہیں، جانی بھی دے رہے ہیں. یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے. کوئی ثابت کرے، جس نے بھی کہا ہے ثابت کر کے دیکھیں کہ ہم نے کہاں 1.5 ارب روپیہ لگا دیا. ہماری قیادت نے کبھی بھی پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ نہیں بنے، خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بنے. بلاول بھٹو صاحب کی تربیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی ہے. انہوں نے اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے کورٹ میں آئے،
ثابت کریں, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا, یہ جو ابھی پنجاب میں حالات چل رہے ہیں, راولپنڈی میں سے بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں لال حویلی کی طرف سے, دوسری پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, کیا سمجھتے ہیں جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے, یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, زرداری صاحب گئے ہیں, چودھری شجاعت صاحب کے پاس پہلے بھی گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کا بادشاہ اس دفعہ بھی کامیاب ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا, ان کی نیت صاف ہے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. دوسرے میں آپ کو ایک بات کر لوں بھٹی صاحب, یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ عوام کی بات, ہمیں عوامی بات سمجھیں. جو پرویز الہی کی شکل میں عذاب الہی پنجاب کے اوپر مسلط ہے, آپ نے پچھلے دن انٹرویو میں نہیں دیکھا, عذاب الہی صاحب نے کہا کہ ہم گئے ہیں نیازی صاحب کے پاس, تو ہم نے کہا ہمیں کیا دو گے, انہوں نے یہ کہا عوام کو کیا دو گے, پنڈی, اسلام آباد, لاہور جو میگا پروجیکٹ, ان کے ہمیں کیا دو گے, ہمیں اتنی ٹکٹیں دو, ہمارے بانجے پتیجے ایڈجسٹ ہو جائیں. اپنے بیٹے کے لیے وہ وزارت کے لیے لڑتے رہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تقدیر الہی, اللہ کے بعد تقدیر الہی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے بھی تو پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ بنے اس وقت عذاب الہی صاحب نہیں نظر آئے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کی, وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں. یہ ہم تقدیر الہی پہ یقین رکھتے ہیں جناب, یہ اقتدار الہی پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو عذاب الہی کی شکل میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر مسلط ہے. اور بھائی مجھے آپ بتائیں ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں؟ توڑیں اسمبلیاں, ہم عوام کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا, اگر آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار تھے, آپ گورنر راج پہ جا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں عدم اعتماد, تو آپ کیوں نہیں توڑنے دے رہے؟ جی بات سنیں, اس کی وجہ کیا؟ ایک مہینے سے میں نے پنڈی کے جلسے میں سنا خان صاحب کہ ہم توڑنے جا رہے ہیں, اور توڑنے میں کیا دیر لگتی ہے, کوئی تھوڑے لانے ہیں بھائی, لا ہے آپ اس کو توڑیں. دوسرے یہ کہتے ہیں عوام کی بات. جب یہ شاہ محمود قریشی کا ملتان کا الیکشن تھا, آپ نے دیکھا ہے ایک سیٹ پہ خود آگے, ایک سیٹ پہ بیٹے کو لے آئے, پھر بیٹے کو لے آئے, دوبارہ دیکھا وہاں کو پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا, کوئی سپورٹر نہیں تھا, تنظیم نہیں تھے, اقتدار کے مزے انہوں نے دیکھا ہے. وہ ہماری بہن کراچی سے وہ بانو, ان کی ماں اور بانو بیٹی کو لے آئے, انہوں نے کہا عوام کی بات کرنے ہیں, تو وہاں پھر لوگوں نے ریئیکشن کیا. گیلانی صاحب نے ملتان کے اندر بڑے میگا پروجیکٹ دیے ہیں, خدمت کی ہے, اس لیے پھر لوگوں نے ووٹیں دیں, حقیقی نمائندے کو ووٹیں دیں. مجھے ثابت کریں نا جی اس دوران کسی ورکر کو دیا ہو. جب عمران الیکشن جیتے تو ٹھیک, ہارے تو خراب. ہم نے کو کہا کراچی سے ہمارے ایک ادنا کارکن قادر مندخیل صاحب جو اب بحالی ملازمین کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے عوامی مسائل نیچے سے گئے, انہوں نے اس کو شکست فاش دی ہے. یہ عوام کی بات نہیں کرتی, یہ عذاب الہی ہیں, یہ زہر الہی ہیں. ان سے جب تک عوام ان کو ووٹ کی طاقت سے ہم باہر کریں گے, یہ توڑ کے دیکھیں. اچھا, ویسے یہ ایک چیز بھی آپ بتائیں کہ ان کے پاس 7-8 سیٹیں ہیں, آپ کے پاس بھی تعداد زیادہ, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعداد زیادہ, سیاست تو پھر پرویز الہی کی ہوگی جس نے آپ تمام لوگوں کو پیچھے لگایا ہوگا. سر وہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں نا شروع تو اسٹیبلشمنٹ کے. کس وجہ سے آپ لوگ بلیک میل ہوتے ہیں؟ یہ بلیک میل تھوڑی سیٹیں لے کے آ جاتے ہیں, پھر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اسی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. الیکشن کروائیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, عوام لڑنے کے لیے تیار ہے, پی ڈی ایم لڑنے کے لیے تیار ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لڑنے کے لیے تیار ہے. اچھا, یہ ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی آپ راولپنڈی سے قیادت کرتے ہیں, راولپنڈی میں آنے والے بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن میں آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, آج میں اجلاس میں تھا, ہم شہید بی بی کی برسی کے سلسلے میں مصروف تھے, لیکن آپ نے بلایا, محبت سے میں آ گیا. میں بھی 5 بجے پھر جوائن کروں گا اپنی میٹنگ. ہم پوری طرح تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی پنڈی سے ختم ہو گئی ہے, نیکسٹ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں. میں حلقہ وائز آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 بندوں نے قیادت کو ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. سر کے اوپر جنرل الیکشن ہے. سر بٹی صاحب آپ کہیں گے تو آپ کو میں لسٹ دے دوں گا جو کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی ختم ہو گئی پنڈی میں تو الیکشن کے لیے کیوں کینڈیڈیٹس درخواستیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ٹکٹ کے لیے درخواست 30,000 روپیہ ہے, نیشنل کے لیے 50,000 روپیہ ہے. ورکر دے رہے ہیں درخواستیں. آپ اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ورکر نہیں ہے.
खालिद नवाज बॉबी की सूरत में है, राजा कामरान की सूरत में है, खुर्रम रसूल की सूरत में है, चौधरी इफ्तिखार की सूरत में है, मैंने खुद सूबाई की दी हुई है। ख्वातीन में सुमेरा गुल साहबा हैं, नासिर मीर साहब है, राना रफाकत साहब है, जमील कुरैशी साहब है, आसफ अकबर साहब है, राजा शाहिद महमूद पप्पू साहब है। आप किन किन का बात लेंगे? अगर 4 हल्के हैं, 2 नेशनल के हैं, 4 सूबाई हैं। कैंट से हमारे मलिक कासिम अदरी साहब ने दी हुई है, इसी तरह और साथियों ने दी है, राजा मोही साहब ने दी हुई है। अगर हमें पार्टी ख़त्म हुई होती तो इतने कैंडिडेट होते भाई, एक एक हल्के से 2-2-3 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। हमारा चैलेंज है इस ज़हर-ए-इलाही हुकूमत को, ये न्याजी को, कि फौरी असम्बलियाँ डिज़ाल्व करो, हम इलेक्शन लड़ने के तैयार हैं। और तुम्हारा मुकाबला ये झूठ का, ये प्रोपेगेंडा है जो मीडिया के ऊपर आप फैला रहे हैं, ये जेलसाजी कर रहे हैं। हम अवाम के अंदर जाएंगे, अवाम के अंदर आपको जवाब देंगे। आपसे मेरी, आपके चैनल से अपील है, ये जितने MP हैं जिनको मैंने लाए उनको बताएं, लाएं कि कभी एक सियासी जमात में रहे, क्या वजह है, क्यों नहीं रहे? अगर हम खड़े हैं ना, हम खड़े हैं अवाम के साथ, हमने कभी अवाम के हकूक़ के साथ गद्दारी नहीं की, ना करेंगे। ना हमें क़यादत ने सिखाया है, ना माँ बाप ने सिखाया, ना उस्तादों ने सिखाया। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी साहब की क़यादत में जारी और सारी रहेगी जब तक इस मुल्क से साहिलिस्तान का खात्मा नहीं हो जाता। हम जारी और सारी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं? इसके ऊपर तो पता लग जाता है जनरल इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा। नहीं, अभी तो पंजाब की नहीं, इस्लामाबाद वाले वो उन्होंने देखे ना, वहाँ आबादी बढ़ गई है। जब एक MNA था पहले, उसके बाद 2 किए, फिर उसके बाद 3 किए, आबादी बढ़ गई है। इसके ऊपर तो यूनियन कौंसिलों ने बढ़ानी थी ना, सही नुमाइंदगी आगे नहीं पहुँच रही थी। इसमें कौन सा आज इलेक्शन मुलतवी हुए हैं या मुझे नहीं पता हुए हैं कि नहीं। उन्होंने कहा था हम यूनियन कौंसिल बढ़ा रहे हैं क्योंकि आवाम का तकद्दुस बहाल करना है, उनको वोट की ताकत से नुमाइंदगी देनी है। इसलिए उन्होंने यूनियन कौंसिल बनाने के लिए 2-4 दिन 8 दिन आगे पीछे तो हो सकता है। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होंगे। और दूसरी तरफ ये बताएं कि अभी जनरल इलेक्शन के ऊपर पार्टी ने आपको क्या कहा है, पार्टी की तरफ से क्या आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्या तैयारियां कर रही हैं? देखें ना जी, सिग्नल तो अभी तो गवर्नमेंट चल रही है। जब ये निगरान सेटअप होगा उसके बाद क़यादत बैठेगी, बोर्ड बैठेगा, फैसला करेगा कि हमने PDM के ज़रिए तमाम इलेक्शन में अवाम के पास जाना है या इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के साथ जाना है। दोनों सूरतों में हम इलेक्शन के अंदर अवाम के पास जाने के लिए भट्टी साहब तैयार हैं। ये उस वक्त होम पार्क होगा। अभी तो हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह हमारी कोशिशें कामयाब करेंगे। हमारी नीयत साफ है कि हम इसकी इकानमी को ऊपर लेके जाएं। जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के, IMF के साथ मिल के महंगाई का तूफान थोपा है अवाम को, उसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। पहले ये लोगों के हम सरों से ये बोझ उतार दें, महंगाई का बूथ ख़त्म कर लें, बेरोज़गारी का खात्मा कर लें, फिर इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे साथ बनारस चौधरी साहब मौजूद थे, पीपल पार्टी के जाले कारकुन हैं। आपने पीपल पार्टी के हवाले से बात की, अपने चेयरमैन के हवाले से बात की, रावलपिंडी के मसाइल के हवाले से बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मसाइल में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक ले लेने के बाद